ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خاص جاسوس نے بتایا کہ حضور دمشق شہر کا سب سے بڑا قاضی سمرقند، جو کہ بنتوش قبیلے کا سردار ہے، اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے۔ اور اس میں عجیب بات یہ ہے کہ قاضی سمرقند نے عدالت میں اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی عدالت میں سب کے سامنے اپنی بیوی کو طلاق دے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا حیران ہوا کہ قاضی سمرقند 60 سال کی عمر میں اپنی 50 سالہ بوڑھی خاتون کو طلاق کیوں دے رہا ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ قاضی سمرقند نے اپنی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے بہت سی مشکلات، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی جھونکوں میں ڈالا تھا، کیونکہ قاضی سمرقند کی خاتون ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، اور اس قبیلے کے سردار کی قاضی سمرقند کے والد کے قبیلے کے ساتھ دشمنی چل رہی تھی۔ اور حتیٰ کہ قاضی سمرقند اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس پر بہت سے مورخین نے اس کی زندگی میں ہوتے ہوئے اس کی محبت پر کتاب لکھ چکے ہیں، اور سلطان بھی اس کتاب کو پڑھ چکا تھا۔ اس کتاب کا نام تھا انوکھا پیار، کیونکہ قاضی سمرقند نے بڑے ہی عقلمندانہ طریقے سے اپنی بیوی کے قبیلے والوں کا دل جیتا، اور سردار کو اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اس نے کیسے راضی کیا۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی کہ قاضی سمرقند اپنی زوجہ کو طلاق دے رہا ہے، اور وہ بھی عدالت میں سب کے سامنے، تو یہ بات سلطان کو ہضم نہ ہو سکی۔ قاضی سمرقند نواب نجم الدین ایوب کا قریبی دوست بھی تھا، اور نجم الدین ایوب سلطان صلاح الدین ایوبی کا والد تھا، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قاضی سمرقند کے ساتھ خاصا لگاؤ تھا۔ جب یہ خبر پورے دمشق شہر میں پھیلی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قاصد بھیجا اور حکم دیا کہ قاضی صاحب کو جا کر کہہ دو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ قاضی پیغام لے کر دمشق شہر میں قاضی سمرقند کے پاس پہنچا۔ چند دنوں کے بعد قاضی صاحب قاصد کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے کمرے میں لے گیا اور کہا، قاضی صاحب، ہم آپ کو اپنے دربار میں خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن ایک بات جو پورے دمشق شہر میں پھیل چکی ہے وہ مجھے ہضم نہیں ہوئی کہ کیا آپ اپنی زوجہ کو اس عمر میں طلاق دینے کے بارے میں اعلان کر چکے ہیں۔ قاضی صاحب کہنے لگے، جی ہاں سلطان معظم، آپ نے درست سنا ہے۔ پھر سلطان نے کہا کہ حیرانگی کی بات میرے لیے یہ تھی کہ آپ نے اعلان کیا کہ میں بڑی عدالت کے سامنے اپنی زوجہ کو طلاق دوں گا۔ آخر ایسی کیا وجہ پیش آئی؟ آخر تمہاری بیوی سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا کہ تم نے اس عمر میں طلاق دینے کا فیصلہ کیا؟ تو قاضی صاحب بڑی بے دردی سے رونے لگے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہنے لگا، سلطان معظم، میری بیوی جو کہ ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھی طبیب بھی تھی۔ جب کبھی بھی کوئی ہمارے قبیلے میں کوئی سپاہی زخمی ہوتا یا کوئی قبیلے کا آدمی زخمی ہوتا تو میری زوجہ ان کا علاج کرتی۔ آج تک میں نے اپنی زوجہ سے کبھی کوئی شکایت نہیں سنی، ہر وقت اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور میری بھی خدمت کی۔ لیکن پچھلے 1 ماہ کے دوران میری بیوی کی حرکات عجیب و غریب اور مشکوک تھی۔ میں بڑا حیران ہوتا کہ آخر اس کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن قبیلے سے چلی جاتی، پوچھنے پر بتاتی کہ میں جڑی بوٹیاں لینے کے لیے جا رہی ہوں، لیکن جب واپس آتی تو اس کے پاس ایک قیمتی گھوڑا ہوتا اور اس کے ساتھ اپنا بھی گھوڑا واپس لے آتی۔ میں پوچھتا تو کہتی کہ یہ مجھے جنگل سے ملا ہے۔ کبھی کبھار جب وہ واپس آتی تو وہ میری نظروں کے سامنے آتی، کبھی کبھار میں عدالت میں موجود ہوتا تو وہ جنگل میں جاتی اور جڑی بوٹیوں کے بہانے جب واپس آتی تو اس کے ساتھ بہت قیمتی گھوڑا ہوتا۔ ان گھوڑوں کو دیکھ کر مجھے پتہ لگ جاتا کہ یہ کوئی گھوڑا عام گھوڑا نہیں، ایسے گھوڑے تو بڑے بڑے بادشاہوں یا ان کے کمانداروں کے پاس ہوتے ہیں، لیکن میری بیوی کو ایسے کیسے جنگل میں گھوڑا مل جاتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، میرا شک بڑھتا گیا۔ ایک دن میں عدالت سے واپس لوٹ رہا تھا، ابھی میں قبیلے سے دور تھا کہ مجھے سپاہیوں نے خبر دی کہ حضور، آپ کی زوجہ پھر جنگل میں اکیلی جڑی بوٹیاں لینے کے لیے چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے سپاہیوں کو قبیلے میں بھیج دیا اور خود اپنی بیوی کا تعاقب کرتے کرتے اس کے پیچھے چلا گیا۔ جب میں اس کا تعاقب کرتے کرتے گیا تو میری بیوی اس گھنے جنگل کے اندر گئی، اور گھنے جنگل میں جانے کے بعد اس کا گھوڑا ایک غار کے سامنے جا کر رک گیا۔
میں نے سمجھا کہ شاید میری بیوی جڑی بوٹیاں لینے آئی ہیں۔ میں اس کا چھپ کر تعاقب کر رہا تھا۔ میری بیوی گھوڑے سے اتری اور سیدھا اس غار میں چلی گئی۔ جب میں غار کے دہانے پر گیا، کیونکہ مجھے حیرانی ہوئی کہ میری بیوی آخر غار میں کیا کرنے گئی ہیں۔ غار کے اندر تو نہ کوئی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اور نہ کوئی دوا، تو پھر غار کے اندر جانے کا مقصد کیا ہے؟ قاضی صاحب نے کہا، سلطان معظم، میں غار کے دہانے پر گیا تو میں نے غار کے اندر دیکھا تو دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل خاتون جو کہ زخمی حالت میں موجود ہیں اور اندر جا کر میری زوجہ اس کا علاج کر رہی ہیں۔ میں غار کے اندر چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر میری بیوی کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ اس نے کہا، حضور آپ یہاں کیسے؟ تو میں نے اسے کہا کہ میں کسی کام کے سلسلے میں یہاں سے گزرا تو آپ کے گھوڑے کو دیکھا اور یہاں چلا آیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے اور تم یہاں اس غار میں اس کا علاج کیوں کر رہی ہو؟ اتنے میں غار کے اندر بہت سارے سپاہی آ گئے جو کہ اچھے لباس میں ملبوس تھے، جو کسی پڑوسی بادشاہ کے سپاہی لگتے تھے۔ میری خاتون نے بتایا کہ یہ ہمارے پڑوسی بادشاہ کی ملکہ ہیں اور شکار کرتے کرتے ان پر اچانک دشمنوں نے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے یہ زخمی ہو گئی اور ابھی تک دشمن ان کے تعاقب میں ہیں اور زخمی حالت میں ملکہ کو اپنے محل میں واپس لے کے جانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا اور اس کا علاج بھی کرنا ضروری تھا۔ اس لیے وہ عام آدمی کے روپ میں ہمارے قبیلے میں گئے تو ان کو پتہ چلا کہ قاضی سمرقند کی بیوی علاج کرنے میں کافی مہارت رکھتی ہیں۔ انہوں نے بڑے خفیہ طریقے سے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے کہا کہ اگر تم ملکہ کا علاج کر دو تو ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے۔ یہ سن کر میں فوراً ملکہ کی مدد کرنے کے لیے آئی، لیکن جتنی میری زوجہ سچ کہہ رہی تھی اتنا تھا نہیں، کیونکہ میں نے ملکہ کی ٹانگ پر زخم دیکھا جو کہ پیر کے اوپر تلوار کا گھاؤ تھا اور وہ اتنا بڑا نہیں تھا۔ میں نے ملکہ سے پوچھا کہ تم نے اس کے بدلے کون سا انعام دیا ہے؟ ملکہ نے کہا، جب بھی آپ کی بیوی علاج کرنے کے لیے آتی ہیں تو ہم اس کے بدلے میں ایک شاہی گھوڑا دیتے ہیں۔ میں اپنی بیوی کو اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے گھوڑے بہت زیادہ پسند ہیں اور اس لیے مجھے پتہ چل گیا کہ میری بیوی ملکہ کے ساتھ غداری کر رہی تھی۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ آپ کی بیوی نے کیسے غداری کی؟ تو قاضی نے کہا، سلطان معظم، ایک مہمان سے اس کا علاج کرنے کا معاوضہ لے رہی تھی اور ساتھ میں اس کو دھوکہ دے رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی زخم کو دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ زخم ایک ہی بار میں مرہم لگانے سے ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن میری زوجہ اس پر کچھ ایسی دوا لگاتی جس سے آئے دن زخم بڑھ رہا تھا اور اسی لالچ میں وہاں روز ان سے ایک گھوڑا لے جاتی۔ اس نے ایک طبیب کی طرح اس کا علاج نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر ملکہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی تو وہ یہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے چلی جائیں گے اور شاہی گھوڑے اس کو ملنا بند ہو جائیں گے۔ تو میں ملکہ کو فوراً اپنے قبیلے میں لے گیا اور میں نے اپنے قبیلے کے دوسرے حکیم کو بلایا اور اس نے ملکہ کا علاج کیا اور دوسرے دن ہی ملکہ کا زخم ٹھیک ہونے لگا۔ تو ملکہ نے بھی میرے بات کا اعتراف کیا کہ حضور آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، آپ کی بیوی لالچ میں آ کر آئے دن زخم کو بگاڑ رہی تھی۔ میں نے خود دل میں سوچا کہ جب میری اپنی بیوی جو کہ ایک ماہر سے آئے ہوئے مہمان تھے اور مظلوم بھی تھے، ان سے رشوت لے کر ان کا علاج کر رہی تھی اور ان کے ساتھ غداری کر رہی تھی، تو اس کا شوہر ایک اچھا حاکم کیسے بن سکتا ہے، ایک اچھا قاضی کیسے بن سکتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کیسا انصاف کرے گا اور اپنے قبیلے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ یہ بات مجھے بالکل ہضم نہ ہوئی اور میں نے سوچا اپنی زوجہ کو ایسی سزا دوں کہ آنے والی عورتوں کو سبق مل جائے۔ اس لیے میں نے اپنی بیوی کو فوراً طلاق دینے کا حکم دیا اور میں نے اس سے طلاق کے بدلے اپنی ساری دولت جتنے بھی میرے پاس موجود تھی، وہ گھوڑے وغیرہ سب میں اس کے نام کر دوں گا، لیکن میں اب اسے اپنے پاس بیوی بنا کر نہیں رکھوں گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بیوی کو قاصد بھیج کر اپنے پاس بلایا اور کہا کہ قاضی صاحب سچ کہہ رہا ہے۔ تو یہ دیکھ کر اس کی بیوی رونے لگی اور کہا، سلطان معظم، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، آپ ہی قاضی صاحب کو سمجھائیں کہ یہ اپنا فیصلہ واپس لے لیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ میں نے کبھی اپنا فیصلہ واپس نہیں لیا، لہٰذا میں اپنے فیصلے پر عمل کر کے رہوں گا۔ لہٰذا قاضی صاحب کے الفاظ سن کر سلطان نے کہا کہ جب ایک انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو اللہ بھی اسے معاف کر دیتا ہے۔
لہٰذا تمہیں بھی اپنی بیوی کو معاف کر دینا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے قاضی صاحب نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا اور کھلی عدالت میں یہ اعلان کیا کہ آنے والے وقت میں اگر کسی نے بھی میرے قبیلے میں ایسا کوئی سلوک کیا یا کسی کے ساتھ غداری کی، رشوت لی یا لالچ کیا تو اس کے ساتھ میں وہی کام کروں گا جو میں سلطان کے حکم سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ کرنے والا تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔